وہ تمام لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب آپ کی زندگی میں ایک بندی آنے والی ہے۔ خاص طور پہ میری یہ ویڈیو ان تمام بوائز کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مماز بوائے ہوتے ہیں یا جو کہ اپنی ماں بہنوں کے نہ صرف انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، ہر چیز ان سے پوچھ کر ان کو بتا کے کرتے ہیں، بلکہ اپنی بڑی بھابھی جو ہوتی ہیں ان کے بھی بہت انڈر کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو پلیز یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو بھابھی کے ساتھ فرینکنیس ہے وہ تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں جیٹھ دیور جس طرح سے نامحرم رشتے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگ قرار دیا ہے، سیم اسی طریقے سے آپ کے لیے آپ کی سالی اور آپ کی بھابھی، یہ بھی نامحرم رشتے بہت خطرناک ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ ان سے ایک لمٹ جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے اسلام میں، تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں۔ کچھ چیزیں جو کہ آپ ایزیلی جن کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور آپ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت سے گناہوں سے بچ سکیں۔ تو تمام ان لڑکوں کو، ان بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی، اگر آپ کی کوئی عزت نہیں تھی یا نہیں ہے نا گھر میں، تو شادی سے پہلے ہی یہ سٹیپ لینا شروع کر دے۔ جب آپ کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے یا جب آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی شادی ہونے والی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کی بیوی آ جاتی ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو یہ چیز ریئلائز کروائیں۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ریئلائز کرائیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے گھر والے بات بات پہ آپ کو اس بات کا تانا نہ دیں کہ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، اب تو تم ایسے ہو گئے ہو، اب تو ہاں تمہاری بیوی آ گئی تو تم تو ہے بالکل بدل گئے ہو، تم فلانا تم ڈھمکانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ بھائیوں کا پتہ چلتا ہے اور اس کے وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان تمام بہنوں کو بھی میں یہی کہوں گی اور ان تمام بھائیوں کو بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں، بہنوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور بھائیوں کو تو ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی لائف میں اب ایک بندی آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کے پیچھے نکاح کے 3 بول قبول ہیں کہہ کے وہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو اس کو ذلیل کرنے اور اپنے گھر والوں سے ذلیل کروانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ سب سے پہلے آپ خود اس کی عزت کریں، ٹھیک ہے؟ اس لڑکی کی عزت کریں۔ بہت سارے لڑکوں کو، بہت سارے مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں ان کی جو میں ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی، کہ میں شوہر ہوں اور میں جو کہوں میں کہہ سکتا ہوں، میں مجازی خدا ہوں اور مجھے جو ہے وہ اللہ چاہتا تو سجدے کا حکم اللہ کے بعد مجھے دیا جاتا کہ بیوی مجھے سجدہ کرے۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے باہر آئیے۔ اگر آپ انہی چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اسلام ان چیزوں میں نظر آتا ہے تو پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ اگر آپ واقعی اتنے اسلامی ہیں اور آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو بیویوں کے حقوق کے بارے میں ہی پتہ ہوگا۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی جا کے پڑھیے اور سنت کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ کس قسم کا ان کا بیہیویئر تھا اور وہ کس طرح اپنی بیویوں کو انہوں نے رکھا۔ ان کی تو ماشاءاللہ 11 ازواج مطہرات تھیں، تو آپ سے ایک نہیں سنبھال رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک کو کیا ٹائم دیں گے اور اس کا آپ وہ پورا کریں گے، اس کے حقوق پورے کریں گے؟ آپ جو ہے وہ باتیں کروا لو ان مردوں سے 4 شادیوں کی، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جمعے کے علاوہ اور عید کی نماز کے علاوہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ شادی کی باتوں میں آپ ان سے دیکھ لیں، ایسے فتوے، ایسی نالج ان کے پاس ہوتی ہے جو کہ اسلام کے باقی کسی رکن کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، فرض کے حوالے سے آپ پوچھ لیں تو ان کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو پلیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سب سے پہلے خود اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو پھر آپ دوسروں کی کروائیں گے، دوسروں سے اس کی عزت کروائیں گے۔ اور بیوی کی بھی عزت کرنے اور کروانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنی تو عزت کروا لیں۔ آپ کی تو اپنی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے گھر میں کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کو سب جو گھر کے بڑے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ تو اولاد کو مار بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ماں باپ جوتا بھی مار دیں تو اس چیز کو آپ کو سر پہ سوار کرنے کی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میری بیوی کے سامنے مجھے ماں نے ایسے کہہ دیا، باپ نے ایسے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ اصولاً تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اب وہ بیٹا ہے، وہ شادی شدہ ہے، اگر ہم گھر والے لوگ ہی اس کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو باہر سے آئی ہوئی عورت کیا عزت کرے گی؟ وہ دیکھے گی تو اس کو ویسے ہی گھر والے جو ہے وہ ایک فالتو انسان سمجھ کے اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ گھر کے نوکر کی بھی عزت ہے، ماسی کی بھی عزت ہے کہ وہ کہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے، تو اس کے ڈر سے کہ بھائی پھر دوسری ماسی ہم کہاں سے لائیں گے، تو میرے بندے کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بھی ظاہر سی بات ہے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ویسے ہی رکھے گی جوتے کی نوک پہ، جس طرح سے اس کے گھر والے اس کو ٹریٹ کریں گے۔